شکریہ۔ آج چند بہت اہم امور پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ بہت واضح طور پر ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے اور ناجائز اور سیاسی طریقے سے ایڈمنسٹریٹر کی جو تقرری ہے اس کو دوسرے ناجائز اور غیر قانونی عمل سے تبدیل نہ کیا جائے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہٹا کر دوسری پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر لگانا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ گندگی کو گندگی سے دھونے کی کوشش کریں۔ کیا ان کو کوئی جمہوری رویے اور جمہوریت یا عوام سے دوستی کے کسی رویے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یا یہ صرف اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے، 2.25 سال انہوں نے الیکشن کرانے میں لگا دیے، پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کا تعاقب کیا، الیکشن کمیشن میں کیا، سپریم کورٹ میں کیا، ہائی کورٹ میں کیا، اور بار بار کیا، سڑکوں پہ کیا، اسمبلیوں کے باہر کیا۔ تو اس طرح بالآخر اب 15 جنوری کی تاریخ آئی ہے تو اب بھی سازشوں کا عمل جاری ہے، اور کسی خوش فہمی میں اب بھی ان کی بعض پارٹیاں ہیں کہ ہم کسی طرح الیکشن کو ملتوی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی صورت بھی یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ الیکشن بلدیاتی اپنے وقت پر ہونا چاہیے، یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے، اور یہ جمہوریت کا تقاضا ہے۔ اس لیے سیاسی ایڈمنسٹریٹر برطرف کر کے ایڈمنسٹریشن میں سے کسی فرد کا تعین کیا جائے، تقرر کیا جائے، اور اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کے ایم سی ہو یا ڈی ایم سیز اس وقت جو کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی سرکاری ایڈمنسٹریٹر بھی سیاسی اثر و نفوذ کے تحت آ کر کوئی غلط کام نہ کرے۔ چونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جھنڈے لگا لگا کر کام کیے جاتے ہیں۔ جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری کی پوری سندھ حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے، اور سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ اس میں سے کچھ شیئر مل جائے۔ جو کرپشن اس وقت ہو رہی ہے، جو لوٹ مار اس وقت ہو رہی ہے، ظاہر ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں، یہ ہمیشہ سے اتحادی ہوتے ہیں۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنی تو ایم کیو ایم ان کی اتحادی بنی، وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور سب مل جل کر کام چلتا رہا۔ اسی دوران میں 2013 کا ایکٹ آیا، 2013 کے ایکٹ کے بعد بھی ایم کیو ایم حکومت میں شامل رہی، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ عجیب بات ہے کہ 2009 سے 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرایا گیا تھا، اور اس پوری مدت میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پارٹیوں کا بہت واضح طور پر کراچی دشمن، عوام دشمن اور جمہوریت دشمن رویہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو بندر باٹ ہے، جو کرپشن کا دھندا ہے، اس میں سے کچھ شیئر دوسری پارٹی کو بھی مل جائے، اور جو کچھ جو ہے وہ پیسے ملیں اس کو الیکشن میں استعمال کریں۔ میرے خیال ہے یہ ان کے لیے خواب ہی رہے گا، اور اگر کوئی ایسی مذموم کوشش کی گئی کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو ہٹا کر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر سیاسی بنیادوں پہ لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ اس لیے اب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آئین اور قانون اور الیکشن کے رولز کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے مردم شماری کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے قومی اور صوبائی انتخابات کی بات کی ہے، لیکن میں مردم شماری کے حوالے سے بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کراچی کی گنتی پچھلی تمام مردم شماریوں میں کم کی گئی ہے، اور آخری مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس میں کراچی کو تقریباً 40% سے زائد کم گنا گیا تھا۔ 1.60 کروڑ اس وقت آبادی ہماری شو کی گئی تھی، جو اس وقت بھی کسی بھی طور پر 3 کروڑ یا 3.25 کروڑ سے کم نہیں تھی، اور اس کا ثبوت وہ تمام رپورٹس ہیں جو بین الاقوامی سطح پر یا پاکستان میں موجود جو ڈیموگرافرز ہیں ان کی یہ رپورٹس موجود ہیں۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کراچی کے لوگ نئی اس مردم شماری میں کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے، اور ہر صورت میں مردم شماری اس اصول کی بنیاد پر کی جائے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گنا جائے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم نے ان کی چوری پکڑی اور یہ بتایا کہ انہوں نے ڈی جور بنیاد پر مردم شماری کی ہے اور ڈی فیکٹو بنیاد پر نہیں کی، اور ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں اس کو گنا جائے، تو انہوں نے پھر اس میں الفاظ کو آگے پیچھے کر کے ایسی چیزیں شائع کرنا شروع کی کہ ہم ڈی فیکٹو اور ڈی جور کو کنفیوز کر دیں۔
تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، نہ ڈی فیکٹو کا لفظ استعمال کریں نہ ڈی جورے کا لفظ استعمال کریں. آپ صرف اس بنیاد پر مردم شماری کروائیں کہ کراچی میں رہنے والا کوئی بھی فرد، کسی زبان کا بولنے والا، کسی علاقے کا رہنے والا، کسی بھی ملک کا رہنے والا، وہ کاؤنٹ کیا جائے گا. اگر وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تو یہ کراچی کے تمام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ترقیاتی کام، ہمارا انفراسٹرکچر، اور دوسری ہماری نمائندگی. کیسا ملک ہے کہ جس میں انسانوں کو ہی نہ گنا جاتا ہو تو آپ وہاں کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ اگر کراچی کی گنتی صحیح ہو جائے گی تو سندھ اسمبلی میں کراچی کی نمائندگی 45 سے 50% ہو جائے گی. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس کیس کا صحیح مقابلہ نہیں کرتی. کہتے تو ہیں ووٹ آف ڈسینٹ تو دے دیتے ہیں، لیکن اس لیے وہ سندھ کی آبادی کی آواز نہیں اٹھاتے کہ ان کو معلوم ہے کہ سندھ کی آبادی میں اضافے کا مطلب کراچی کی آبادی میں اضافہ ہے، جس کے نتیجے میں وڈیرے اور جاگیردار جس طرح سے مقامی لوگوں کا استحصال کر کے انہیں سیلابوں میں ڈبو کر ان کے اوپر قبضہ کر کے سندھ اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں کے عوام کا استحصال کرتے ہیں اور اکثریت حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی وہ جنگ نہیں لڑتی. ایک ان کے اپنے پاور اسٹیشن نوری آباد میں جو زرداری صاحب سے متعلق پاور اسٹیشن کہلایا جاتا ہے، اس میں گیس کی سپلائی کا مسئلہ آیا تھا. پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا، حکومت میں ہوتے ہوئے مزار قائد پہ بھی احتجاج کیا تھا اور وہ گیس حاصل کر لی تھی. لیکن یہاں پر سندھ کی آبادی کھا لی گئی ہے اور اس پر پیپلز پارٹی آواز ہی نہیں اٹھاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کراچی کی آبادی جو ہے صحیح کاؤنٹ ہو. یہ کراچی کو سندھ کا حصہ ذہنی طور پر سمجھتے ہی نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر یہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. ہم کراچی میں رہنے والے تمام سندھی، تمام مہاجر، تمام پختون، پنجابی، بلوچ، کشمیری، ہزارے وال، میمن، گجراتی، بنگالی، برمی، افغانی، جو یہاں رہتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی ایمبیسیڈر بھی یہاں رہتا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. اس پر ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ یہ ہمیں چکر بازی نہ کریں کہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے. بھائی آپ نے ابھی تک اول تو جتنے وعدے کیے تھے 1.5-2 سال سے کہ ہم مردم شماری کرانے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کر کیا رہا ہے؟ حکومت اس کو لاجسٹکس پرووائڈ کیوں نہیں کر رہی اور وہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ اب تک وہ ٹیبز یا ٹیبلٹس جو آنے تھے 1.25 لاکھ کی تعداد میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ اور اگر وہ آ گئے تو بتایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایس او پی بنائی ہے مردم شماری کی، اس کو مشتہر کیا جائے، اخباروں میں دیا جائے، سوشل میڈیا میں دیا جائے، الیکٹرانک میڈیا میں دیا جائے اور اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ کوئی شہری اس حق سے محروم نہ ہو سکے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایکسس دیں گے سب کو، ہر فرد یہ چیک کرے کہ اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسس ہے وہ صرف انڈیویجول نہیں ہونا چاہیے، کلیکٹیو بھی ہونا چاہیے. اگر کسی بلاک کوڈ میں کوئی آدمی چاہے کہ میں جس گلی میں رہتا ہوں اور اس کا شماریاتی بلاک کوڈ میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اگر میں معلوم کرنا چاہوں کہ میرے اس بلاک کوڈ کی آبادی کتنی کاؤنٹ کی گئی ہے تو یہ ایکسس بھی ملنا چاہیے. اس لیے کہ یہ کوئی ایسی خفیہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی اسٹریٹجک مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے. یہ ہر شہری کا حق ہے اور کلیکٹیولی ہر یونین کمیٹی کا، ہر بلاک کوڈ کے رہنے والے، ہر محلے اور گلی کے رہنے والوں کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈنڈی تو نہیں ماری گئی، ان کی کاؤنٹنگ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور اگر اس بلاک کوڈ کی کاؤنٹنگ بھی صحیح ہوئی ہے تو کیا پورے سرکل اور چارج کی بھی صحیح ہوئی ہے، پورے شہر کی بھی صحیح ہوئی ہے؟ جب تک یہ ایکسس نہیں ملے گا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے اور کراچی کے ساتھ پھر زیادتی کریں گے. اس لیے جیسے ہی یہ عمل شروع ہوگا، جماعت اسلامی محلہ کمیٹیاں بنا کر اس کی نگرانی کرے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنی گنتی پر بھی پہرا دے گی کراچی کی اور ان ظالموں کو حق نہیں مارنے دیں گے. سیدھی طریقے سے یہ ہمارے ساری کاؤنٹنگ کریں اور اوپن کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری نمائندگی اور ہمارے وسائل ان کو جو ہے ٹھیک طریقے سے کراچی کے لوگوں تک منتقل کیا جائے. یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے، ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مردم شماری کے نام پر دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز کھلی ہونی چاہیے، ہر ایک کو ایکسس ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی نیا فراڈ کر کے لوگوں کا استحصال نہ کیا جائے. میں کل بھی میں نے بات کی تھی، پرسوں، آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت شہر سمیت پورے سندھ میں جو
اسٹرے ڈاگز ہیں یا آوارہ کتے ہیں، ان کا راج ہے اس وقت گلی محلوں میں، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ خود ابھی وزیر صاحبہ نے کہا ہے کہ 2 لاکھ کیسز سندھ میں کتے کے کاٹنے کے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، یہ ملینز میں ہوں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے مہمات چلتی تھیں لوگوں کو کاٹنے والے کتوں سے نجات دلانے کے لیے، وہ کیوں نہیں چل رہی؟ اس کا کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ جب کتوں کو مارا جاتا تھا تاکہ انسانوں کو بچائیں، تو کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، خود پیپلز پارٹی میں سے، جن کو ترقی پسند بننے کا بہت شوق ہے اور مغرب کو خوش کرنے کا شوق ہے۔ مغرب کی جمہوریت ان کو پسند نہیں آتی، مغرب کی ڈیولپمنٹ پسند نہیں آتی، مغرب کی لوکل باڈیز پسند نہیں آتی، لیکن مغرب میں اگر کوئی کتے کے حقوق کی بات کرے تو پیپلز پارٹی والے کتے کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ مچھر مار مہم مت چلاؤ کیونکہ مچھر کے بھی حقوق ہوتے ہیں، زیرو تو وہ بھی ہے، تو کیا آپ مچھر مارنا بھی بند کر دیں گے؟ بھائی انسانوں کو بچاؤ، ہمارے بچوں کو بچاؤ، ان نمازیوں کو بچاؤ جو صبح نکلتے ہیں فجر میں تو کتے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا تم نے جو ہے راج بنا کر رکھا ہوا ہے؟ پورے صوبے میں جو ہے وہ کتے گھومتے پھر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ اس وقت انسیف ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ اس کا پورا پروسیس شروع ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاج کی کوئی پراپر سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں زیادہ، انڈس ہسپتال میں اس کا سینٹر بنا ہوا ہے، سرکاری ہسپتالوں میں انجیکشنز کی کمی ہے اور علاج کی کمی ہے، تو ظاہر ہے کسی ایک شعبے میں بھی یہ لوگوں کو سہولت فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کیمپین شروع کی جائے تاکہ ہمیں اس طرح عوام کو جو ہے اس طرح کی چیزوں سے نجات ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ جو تھا بلدیاتی الیکشن کا، اس پہ 1000 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ 1000 لوگ بلا مقابلہ کیسے منتخب ہو گئے؟ وہ ہمیں پتہ چلا دوسرے مرحلے میں، جب انہوں نے تمام جگہوں پر ڈسٹرکٹ ملیر میں یا پورا جو گڈاب کا علاقہ ہے جو کئی جگہ تک دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی جاتا ہے، وہاں پر جو لوگ بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نومینیشن جمع کرانے گئے، ان کو دھمکایا، ان کو ڈرایا، ان کو گرفتار کروایا، ان کو اغوا کروایا۔ اس کے باوجود جماعت اسلامی نے الحمدللہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور ہمارے کینڈیڈیٹ تقریباً تمام جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ختم ہو گیا تو اپنے آروز کے ذریعے سے ان کو ڈسکوالیفائی کروایا، ہم نے ان کا مقدمہ لڑا، عدالت کے ذریعے سے ان کو بحال کروایا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سندھی اور بلوچ لوگوں کا جو پیپلز پارٹی کی جاگیرداری، فسطائیت، جمہوریت دشمنی اور طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ اب ہمارے نام پر پیپلز پارٹی سیاست نہیں کر سکتی، اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے وہ کھڑے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو رشوتوں کی آفر ہو رہی ہے، ان کو ترقیاتی کاموں میں ٹھیکوں میں حصہ دینے کی آفر کر رہے ہیں اور جا کر دھمکا کر ان کو بٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کام وہ گوٹھوں کے اندر بھی کر رہے ہیں اور اب شہری علاقوں کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فسطائی ہتھ کنڈے بند کریں۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ بہت جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت ہے آپ کی؟ آپ مقابلہ کریں جمہوری عمل میں، آپ مقابلہ کریں انتخاب میں، آپ زبردستی آمرانہ طریقے سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب لوگ آپ سے سوال بھی کریں گے اور آپ کے ان جاگیرداروں اور وڈیروں اور وڈیرا مائنڈ سیٹ لوگوں کا مقابلہ بھی کریں گے۔ اس لیے الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے کہ یہ جو ان کے آروز کا تقرر ہے، پارٹی ورکر بن کر کام کرنے کا جو پورا عمل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن ڈے پر ہر پولنگ اسٹیشن پر کراچی کے جو 4993 پولنگ اسٹیشن ہیں، ان سب پر اسٹیٹک پوزیشن میں فوج کو اور رینجرز کو تعینات ہونا چاہیے۔ یہ آئینی میرا مطالبہ ہے، یہ قانونی مطالبہ ہے، اور اگر الیکشن کمیشن اپنے اختیار کو استعمال کرے گا آئین کے آرٹیکل 220 کے مطابق، تو پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کے خلاف جا سکتا ہو۔ ہماری فوج آئین کے مطابق پابند ہے، رینجرز پابند ہے، پولیس پابند ہے، پنجاب پولیس پابند ہے کہ اگر اس کو سندھ میں لگایا جائے تو وہ بھی آنے کی پابند ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو آئین نے اختیار دیا ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اگر کوئی ادارہ منع کرے گا قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اسٹیٹک پوزیشن میں، موبائل پوزیشن نہیں چاہیے ہمیں، ہر اسٹیشن پر فوجی کھڑا ہونا چاہیے۔ بوتھ میں آپ نہ کھڑا کریں لیکن پولنگ اسٹیشن کے باہر تو کھڑا کریں تاکہ کوئی ہنگامہ آرائی کر کے
طاقت کے استعمال سے نتیجہ نہ بدل سکے. اس لیے یہ سارے اقدامات الیکشن کمیشن کو اٹھانے ہوں گے. اور میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اندرون سندھ میں سیلاب زدگان کے نام پر جو امداد آئی ہے اور جو فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا ہے، حکومت اس کا حساب دے. اور یہ ہمارا حق ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ سندھ کے کس دیہات میں، کس تحصیل میں، تعلقے میں اور کس گاؤں میں کتنے لوگ کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، کتنی مچھردانیاں آئی ہیں، اور ایک ایک کی تفصیل بتائی جائے، اس کی رقم بتائی جائے. یہ کلیکٹیولی جو ایک وزیر صاحب روز بیٹھ کر لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں چیزیں بتانا شروع کرتے ہیں، یہ عمل ختم کیا جائے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنا لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. کل بھی جو اسمبلی میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر یہ کار خیر والی این جی اوز نہ ہوتی، الخدمت جیسی آرگنائزیشنز نہ ہوتی، یہ سیلانی، یہ جے ڈی سی، یہ بیت السلام، یہ ایدھی، یہ اس طرح کے ادارے نہیں ہوتے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت وہاں پر کیا حال ہوتا. تو جو کچھ بھی ریلیف کا کام اور ریسکیو کا کام اور ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، اس میں ان اداروں کا کام ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ این جی اوز ہوتی ہیں. حکومت کے پاس ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی امداد آتی ہے تو وہ عوام کا حق ہوتا ہے. اس لیے اس کی تفصیل بھی بتائی جائے اور اس کے خرچ کی تفصیل بھی بتائی جائے. یہ ہمارا آئینی حق ہے. اگر یہ حکومت نے نہیں بتایا تو ہم اس کو عدالت کے اندر بھی لے کر جائیں گے اور چیلنج کریں گے کہ یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا مال ہڑپ کیا ہے. بہت بہت شکریہ. رشوت بھی لے رہے ہیں، 5,000 دے رہے ہیں اور 3,000 رشوت لے رہے ہیں، 2,000 دے رہے ہیں. سر ایک نام سامنے آ رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے عبد البصیر کا، تعیناتی کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو دوسرے ناجائز ایڈمنسٹریٹر سے تبدیل کرنے عمل کی مزاحمت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکلی مجھ سے پوچھیں تو سیاسی اعتبار سے تو یہ جتنے لوگ بھی آ کر ایڈمنسٹریٹر بنیں گے سیاسی بنیاد پر، خود ہی عوام کے درمیان رسوا ہوں گے. اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بھی ان کا جو ریکارڈ ہے اور جو یہ کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے کہ شروع کرنے والے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ رسوا ہوں گے. لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ مزید کتنے رسوا ہونا چاہیے ان کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے. تو ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر آئے یا پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر آئے، کوئی بھی سیاسی ایڈمنسٹریٹر قابل قبول نہیں ہے. اب جو طریقہ کار ہے، افسران میں سے کسی کا تقرر ہے، وہ ہونا چاہیے اور اس کو بھی پھر مانیٹر کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر عمل درآمد نہ کرے بلکہ وہ بحیثیت بیوروکریسی کے یا بحیثیت ریاستی ادارے کے وہ کام کریں. دو باتیں ہیں. ایک بات تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آر ٹی ایس سسٹم بنایا جائے جو پہلے بنا تھا، یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں فوج کو پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑا کیا جائے تاکہ لوگ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اعتماد کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں. لوگ گھر میں اس لیے نہیں بیٹھے رہے کہ ہنگامہ آ رہی ہو جائے گی، قبضہ ہو جائے گا. تو یہ کام جو ہے کرنا چاہیے فوج کو اور رینجرز کو کہ وہ موجود رہیں. کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو پکڑیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کا پروسیس ان کے ذریعے سے کروایا جائے. یہ تو نہ فوج کے حق میں نہ عوام کے حق میں. اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. صرف ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ہونا چاہیے. مردم شماری کے حوالے سے آپ جب ہم نے بات کی اور افواج پاکستان سے بھی بات کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارا اس میں جو رول تھا وہ رول صرف لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کرنے کا تھا. ہم اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں تھے. ہم ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور آئندہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پورے عمل میں صرف لا اینڈ آرڈر کی ضرورت پڑے تو وہ تو ہر ایک کا اختیار ہے، فوج کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا یہ کام ہے کہ وہ مردم شماری کروائے. تیسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے اس عمل میں ایک ریفرنس ڈیٹا آلریڈی نادرا کے پاس موجود ہے. اس ریفرنس ڈیٹا کو سامنے رکھ کر مردم شماری کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ غلطیاں کم سے کم ہوں گی. تو غلطیاں تو انسانی دنیا میں ہوتی ہی ہیں، لیکن جان بوجھ کر کسی آبادی کی 40% آبادی 45% آبادی کھا لینا، اس سے بڑھ کر تو کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم نے اس پر بات کی.
بھائی ووٹر لسٹوں کی درستی کے لیے ہم جب یہاں پر قبضہ بالکل پوری طرح سے پولیٹیکل تھا تو اس وقت جماعت اسلامی نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی, سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس ووٹر لسٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا تھا. لیکن بدقسمتی سے بعد میں جال سازی کر کے دوبارہ ووٹر لسٹ بنانے کا عمل ہوا, جو کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی ووٹر لسٹوں پر جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے کیے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی اگر کسی صحیح پارٹی کو جو جماعت اسلامی کی طرح کی جمہوری پارٹی ہو اور عوام کے لیے کام کر رہی ہو, اس کا مقابلہ صرف دوسری پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ سے نہیں ہوتا. ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور ایسا نالائق قسم کا نظام بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جس میں ہمارا مقابلہ ووٹر لسٹ سے بھی ہے, ہمارا مقابلہ حلقہ بندیوں سے بھی ہے, ہمارا مقابلہ سیاسی آروز سے بھی ہے, ہمارا مقابلہ حکومت کی فستائیت سے بھی ہے, ان کے سیاسی ایڈمنسٹریٹروں سے بھی ہے. لیکن ہم نے سارے چیلنج کو قبول کیا ہے. اس کی بنیاد پر اگر آپ یہ کہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تو مزید مسلط ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے آغاز ہونا چاہیے. اب جو کچھ بھی ہے جو اویلیبل ہے اس میں مزید خرابیاں نہیں ہونی چاہیے, الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کے بعد پھر یہ تمام چیزیں مردم شماری اور ووٹر لسٹوں سمیت تمام چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. میں اس میں ایک بات اور کہہ دوں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں عطا محمد بنیال صاحب چیف جسٹس ہیں, ان کے سامنے جب یہ کیس چل رہا تھا الیکشن کا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ نادرا اور اسی طرح سے ووٹر لسٹ جو کہ بناتی ہے الیکشن کمیشن اور مردم شماری کرتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ یہ احکامات دیں کہ ان کو سنکرونائز کیا جائے. یہ تین لوگ تین ڈائمنشن میں کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی تینوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, تو ان کی سنکرونائزیشن ہونی چاہیے, کسی ایک جگہ پر ڈیٹا ایک دوسرے سے ٹیلی ہونا چاہیے. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اس سے اتفاق کیا تھا اور انہوں نے یہ بالکل کہا تھا کہ مردم شماری میں کراچی کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے اور ووٹر لسٹیں خراب ہیں. لیکن پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سلسلے میں حکومت کو کوئی ایسی قانون سازی کرنی چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب دوبارہ بھی ایک پٹیشن میں جائیں گے کہ ان سے یہ درخواست کریں کہ اگر یہ قانون سازی نہیں کر رہا ہے تو آپ ان کو حکم دیں کہ یہ قانون سازی کر کے ان تینوں اداروں کو ٹھیک کریں. تو انشاءاللہ ایک مرتبہ ہمیں پیر رکھنے کی جگہ ملے گی اس شہر میں تو پورے ملک کے لحاظ سے بھی جماعت اسلامی اپنے رول کو بڑھائے گی اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی. بہت شکریہ. جزاک اللہ بھائی جان.